آپ ویڈیو تلاش کریں گے جہلم والی سرکار کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو. اس میں جہلم والی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے مرد کے لیے بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی، ایسے ہی عورت کا بلا وجہ خلا مانگنا گناہ ہے لیکن ہو جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. یا تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں، بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارغ کر سکتی ہے، اس حوالے سے کہ اسے کہ بھائی یہ لو، یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو، اس میں سے کچھ رکھو، کچھ دو لو، میں نہیں رہنا چاہتی. جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے، خلا لینا عورت کا حق ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے. ہاں آخرت میں وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لی ہے تو آخرت میں اس کا عذاب بھگتے گی عورت. دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا. مرد جب چھوڑنا چاہے کھٹا 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 طلاق نکال دے، اور عورت جب چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. بیوی بننے سے نکلنے کا رائٹ اس کے پاس نہیں ہے. یہ جو میاں بیوی والا ایگریمنٹ ہے اسے ختم کرنے کا رائٹ عورت کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ بیوی ہمیشہ بن کے رہے گی، کیونکہ نکاح میں خود بخود آٹومیٹیکلی ایگریمنٹ چھپا ہوا ہے. تبھی عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے اور مرد کو منکوحہ نہیں کہا جاتا. منکوحہ جس پر نکاح ہوا ہے. تو مرد کو یہ اجازت ہے اپنی ماتحتی سے نکال دے اس کو. عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے مرد کی ماتحتی سے نکل جائے. تو یہ رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اللہ نے مرد کو کیوں یہ رائٹ دے دیا کہ دھڑ 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 جب چاہے طلاق دے دے؟ جہلم والی سرکار نے ایک اور گڑبڑ کی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ جیسے مرد کا بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے ایسے ہی عورت کا بلا وجہ خلا لینا بھی گناہ ہے. ہو جائے گا واقع لیکن گناہ ملے گا. ہم تو کہتے ہیں خلا ہوگا ہی نہیں جب تک شوہر سائن نہیں کرے گا. لیکن جہلم والی سرکار کے پاس چونکہ علم بھی نہیں ہے، عمق بھی نہیں ہے علم میں، تو وہ پھینکتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں. انہوں نے ایک اور بات بھی پھینکی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اس پہ بھی اسی طرح سے ریکارڈ کرواتا، جہلم کا کلپ چلاتا پھر بتاتا، لیکن چلو اب موضوع چل پڑا ہے تو ایسے ہی چلا دیتا ہوں میں یہ بات. آپ ویڈیو تلاش کریں گے جہلم والی سرکار کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو. اس میں جہلم والی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے مرد کے لیے بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی، ایسے ہی عورت کا بلا وجہ خلا مانگنا گناہ ہے لیکن ہو جائے گا. یہاں بھی جہلم والی سرکار نے وہ بات کی ہے جو نہ قرآن سے میچ کرتی ہے، نہ حدیث سے، نہ اجماع امت سے. خوب سمجھ لو، عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے گناہ گار ہوگی، خلا ہوگا نہیں جب تک شوہر نہیں دیتا. مسئلہ یوں ہے، اور شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، ہو جائے گی لیکن گناہ گار نہیں ہوگا اگر سنت کے مطابق طلاق دے رہا ہے. وہ گناہ گار جب ہوگا جب اکٹھی 3 طلاقیں دے دے وہ. اب یہاں پر ایک بڑا اشکال، جو اور مضبوط اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جب چاہے طلاق بھی دے دے اگر وہ شرعی طریقے سے دیتا ہے. شرعی طریقہ طلاق کا کیا ہے کہ اکٹھی 3 نہ دی جائیں، صرف ایک طلاق دی جائے، پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ دی جائے، اور ان پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے جن میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. یہ 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں طلاق کو جائز رکھنے کے لیے. آپ نے ایسا نہ دینا شروع کر دیں ابھی میں پوری ڈیٹیل آدھا بیان نہ کہیں سن کے کہ اچھا جائز ہے چلو ادھر ادھر. ابھی میں پوری بات جب تک نہ سنے نا وہ آگے اس کو کلپ نہ کاٹ کے بنا دیں کہیں. جائز طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ جب عورت حیض سے پاک ہو، یعنی حیض کی حالت میں نہیں دینی، پاکی کے ایام میں دینی ہے. پہلی شرط حیض میں نہیں دینی، پاکی کے ایام میں. نمبر 2، پاکی کے ایام میں بھی جب دینی ہے جب بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. ہم بستری کر لی تو اب آپ کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے، اگلے طہر میں دے سکتے ہو. تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں دینی ایک ٹائم پہ. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو انجینئر صاحب نے اس کو بھی حرام کہا ہے، گناہ گار ہوگا اگر بلا وجہ دے رہا ہے، جبکہ یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. اس کا مطلب ہے کیا؟ بولو نا. ہے حلال، ناپسندیدہ ہے، اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، ملامت کی جائے گی کہ ہر حلال کام کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے اصل کہ واہ بھائی واہ، یعنی عورت مرد سے جان چھڑا نہیں سکتی جب تک شوہر خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے، اور بلا وجہ خلا مانگ رہی ہے تو گنہگار بھی ہوگی. عورت پہ اتنی ساری پابندیاں، اور میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو. بس چھوڑنے کا ایک تمیز والا طریقہ ہے، اس طریقے سے چھوڑ دو، گناہ نہیں ہوگا، ناپسندیدہ ہے. تو یہ تو مرد کو بہت زیادہ فری نہیں کرا لیا اسلام نے. نہیں آئی میرا اشکال سمجھو گے تو آگے جواب کھوپڑی شریف میں آئے گا. یہ تو مرد کو بہت زیادہ رائٹ دے دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جن جن کی سمجھ میں اشکال آیا نا ہاتھ کھڑا کر، میرے کو پاگل نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. لیکن انجینئر صاحب کا چونکہ علم میں عمق نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، کچھ حدیثیں ترجمے ادھر سے دیکھ لیے ادھر سے دیکھ لیے، تو کوئی بھی مفتی یہ نہیں لکھ سکتا فتوے میں، کوئی ریلائبل مفتی کہ طلاق دینا ناجائز عمل ہے. کبھی بھی نہیں کوئی لکھے گا مفتی. وہ یہ لکھے گا غیر شرعی طریقے سے دینا ناجائز عمل ہے. ہاں وہ یہ لکھے گا کہ قابل ملامت ہے، برا کام ہے، ناپسندیدہ ہے. گناہ کا لفظ کوئی صحیح مفتی ہوگا نا کبھی نہیں لکھے گا. کیوں؟ یہ پھر شریعت پر زیادتی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، گناہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ جب چاہو چھوڑ دو، قابل ملامت ہے، بس گناہ نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں جاؤ جب اسلام نے طلاق کے احکام دیے تھے نا، اس سوسائٹی میں آپ کو جانا پڑے گا، تو پھر جا کے یہ سارے احکام سمجھ میں آئیں گے.
وہ سوسائٹی تھی جہاں 2-3 شادیوں کا رواج تھا. اسلام کے طلاق کے خلا کے احکام یہ اس سوسائٹی کے لیے ہیں جہاں شادی بیاہ میں اسلام کے سارے احکام کو فالو کیا جائے. اگر آپ آدھے احکام ہندوؤں سے لیتے ہیں, طلاق والے احکام آپ اسلام سے لیتے ہیں, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ والا حکم اسلام کا لے لیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں. یہ ہے نا اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اور 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو کتنی بدترین سزا ہے نا, کہ پتھروں سے مار کے کیا کرو, ہلاک. لیکن آپ نے نکاح پہ پابندی لگا دی مرد اور عورت کے کہ جلدی شادی بھی نہیں کرنی ہے تو ایک بیوی سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے, بھلے بیوی بوڑھی ہو جائے, ہے بھائی. اور عورتوں کو بے پردہ بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ ادھر دوستی. یعنی بے پردگی والے احکام آپ نے یورپ سے لے لیے, شراب کباب نائٹ کلب والے احکام, اور پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے والی جو زنا کی سزا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ اسلام سے. تو بدنام اسلام ہوگا, لیکن ان لوگوں کی نظر میں بدنام ہوگا جن کے پاس کھوپڑی بولو نہیں ہے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم پتھروں سے ہلاک کرنے والی سزا تو اسلام سے لے رہے ہیں. اور نکاح میں حلال میں جو اللہ نے اتنی وسعتیں پیدا کی ہے, مرد کو کہا ہے بھائی تو غریب بھی ہے تو نکاح کر لے, اتنا آسان بنا دیا, 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا کر دیا. پھر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتی نہیں ہے مسلم سوسائٹی میں, تو زنا کرے گا کیسے وہ کمبخت؟ اس کے بعد بھی کمبخت جا کے کرتا ہے تو پھر تو گاڑ کے اس کو مارنا چاہیے زمین میں کمبخت کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اسلام نے جب طلاق کا رائٹ مرد کو دیا ہے نا کہ تم جب چاہے دے سکتے ہو بشرطے کہ شریعت کے مطابق, جب چاہے دے سکتے ہو, ناپسندیدہ ہے مت دینا, لیکن دو گے تو گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ اسلام میں. تو یہ اس سوسائٹی میں دیا ہے جہاں اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے. وہ حکم یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, 2-2 3-3 اور 4-4 نکاح کرو. اب ہوگا یہ کہ جب مرد سوسائٹی میں 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ, کیونکہ اللہ نے اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. یہ کبھی بھی سوسائٹی میں یہ ریشو رہا ہی نہیں ہے, ڈبل بھی نہیں پیدا ہوتی. اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں 50,000 مردوں اور 1 لاکھ عورتیں ہوں, یہ بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہوگا, 50,000 مرد ہوں گے, 51,000 عورتیں ہوگی, بلکہ ریشو اکثر برابر ہی رہتا ہے. ہوگا یہ کہ جب مرد کوشش کرے گا نا زیادہ بیویاں رکھنے کی تو عورت کا حصول مردوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. جو بہت ہی ہائی لیول کے, اپر لیول کے, رائل فیملی کے لوگ ہوں گے, شہزادے ٹائپ کے, کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوں گے, وہ تو 2 کر لیں گے, بہت مشکل ہوا تو 3 کر لیں گے. نارمل طبقے کے لیے 1 کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ آپ ایک سوسائٹی میں فرض کرو 50,000 مرد ہیں اور 50,000 کو چھوڑو, 50 مرد اور 50 عورتیں ہیں. مثال سے بات سمجھو, اگر کھوپڑی شریف کام کر رہی ہے, ایک سوسائٹی ہے, 50 مرد ہیں اس میں اور 50 کیا ہیں بولو خواتین. مرد کو اجازت دے دی تو 4 کر سکتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے 50 مرد 4 بیویاں کر لیں گے؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ اسلام نے جو چھوٹ دے دیا نا مردوں کو کہ 4 کر لو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کر بھی لیں گے. لوگ کہتے ہیں اور اتنی عیاشی اور مرد 4 لے کے گھوم رہا ہوگا. او بھائی یہ اسلام نے آرڈر دیا ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے, کہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈ ان کی بڑھا دو, کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب 50 مرد ہیں 50 عورتیں, ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے کیونکہ اس نے ماتحت بننا ہے. ہر مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا لے, کیونکہ سربراہ میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے کیونکہ وہ سربراہ ہے. اب ہوگا کیا کہ مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے, ہر مرد پیغام بھیجے گا تو عورت کیا کہے گی؟ وہ اکلوتے شوہر کو ترجیح دے گی اس شخص پر جس کی دوسری کر رہا ہو, کیونکہ عورت کا فائدہ اکلوتی بیوی بننے میں, بولو منہ سے پھوٹنا پڑے گا, اکلوتی بیوی بننے میں زیادہ. اس کو تھوڑی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ تم کسی شخص کی چوتھی بیوی بنو, اس کو تھوڑی ترغیب دی ہے شریعت نے. وہ کیا کرے گی؟ وہ بولے گی بھائی میں پہلی والے کو ترجیح دوں گی, میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں. تو آپ کے جذبے 4 بیویوں کے وہ ادھورے رہ جائیں گے. آپ روڈ ہی ناپتا, آپ میری 4 شادیوں والی کتاب ہی لے کے گھومتے رہو گے, کیونکہ عورت کہے گی کہ یہ کتاب مفتی صاحب نے تمہارے لیے لکھی ہے, میرے لیے کوئی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ کسی کی چوتھی بیوی بننا ثواب ہے. عورت کو تھوڑی ہے یہ, وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچے گی. وہ کسی کی دوسری بیوی جب بنے گی جب مرد کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ کہے گی بھائی یہ وہ سرخاب کے پر کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے, وہ عہدے کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے, یا کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی ہو سکتی ہے, تو اس بیس پہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی مجھے کمانے کی نسبت نہ یہ ایسی صفات والا انسان ہے جس کی میں دوسری بیوی بننا قبول کر لوں گی. اور 2-4 ان 50 لوگوں میں ایسے ہوں گے, بمشکل 2 یا 3 ایسے ہوں گے کہ عورت ان کی چوتھی بیوی بننا بھی قبول کر لے گی. وہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, وہ پاکستان کے صدر بننے والے ہوں گے, آپ یوں سمجھ لیں, بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے. تو اب 4 شادیوں پر ہر آدمی نہیں قدرت ہوگی اس کو, بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو اس لیے ہم جیسوں کی ہو رہی ہے کہ 2-4 لوگ ہی کر رہے ہیں یہ کام, اور ایک بھی نہیں کر رہے بہت سے مرد, ورنہ یہ آسان تھوڑی ہوگا سوسائٹی میں. اب ہوگا کیا کہ خواتین اب 2 جس نے کر لی 3 کر لی اپر لیول کے لوگ نے, تو ایک نارمل آدمی کے لیے ایک بیوی کا حصول بھی آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو بیوہ ہوگی, طلاق یافتہ ہوگی, وہ دوسری والی پہ بننے پہ راضی ہو جائے گی, وہ تیسری بیوی بننے پہ راضی ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کے لیے عورت کا حصول انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو وہ پاگل ہے, اتنی مشکل سے ایک بیوی ملی ہے, اسے طلاق دے کر اپنی ملکیت سے آزاد کر دے. وہ
نہیں آئی میرا خیال بات. اس لیے اسلام نے اس کو آپشن دے دیا کہ نقصان تیرا ہی ہو رہا ہے تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے تو. اس کے لیے تو 20 لوگ کھڑے میری شادی کرنے کے لیے, بیٹا تیرا غرق ہوگا. تبھی تو قرآن میں اللہ نے 3 طلاقوں پر جو پابندی لگائی ہے نا, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں دو گے تو بیوی پہ ظلم ہوگا. اللہ نے اس لیے پابندی لگائی ہے تم اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارو گے غصے میں آ کے. تبھی اللہ کہتے ہیں سورہ طلاق میں, ادھر توجہ کرے, سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اکٹھی مت دیا کرو, ڈیوائڈ کر کے دیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں ندامت پیدا ہو تو جوڑ کی اللہ صورت پیدا کر دے. آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے, تو جس مصیبت نے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا فقد ظلم نفسہ, اس نے بیوی پہ ظلم نہیں کیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو یہ 3 طلاقیں جو اللہ نے کہا ہے کہ دینا جائز نہیں ہے, یہ عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں, یہ مرد کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے تو 100 رشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیٹا تو تیرا غرق ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس BMW آ گئی, ایک غریب آدمی کے پاس کروڑوں روپے کی کسی نے گفٹ دے دی اور بول دیا کہ یہ کروڑوں روپے کی چیز کا تو مالک ہے. تو اگر زبان سے یہ بول دینا کہ میں نے BMW کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی, تو یہ تیری ملکیت سے نکل جائے گی اور تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ دو گے اس کو طلاق؟ بولو دو گے؟ بولو گے ٹھیک ہے حلال ہے, مگر میں مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اتنی کروڑ روپے کی چیز کو میں اپنی ملکیت سے ایسے ہی نکال دوں. اور آپ اگر نکال دو گے تو کیا BMW اخبار میں اشتہار دیا جائے گا کوئی ہے اس کو رکھنے والا؟ بھائی 100 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم عورت کی حیثیت کو آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جس میں ایک شادی کا رواج ہے جس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں عورت کا حصول آسان نہیں تھا, تو اسلام نے مرد کو طلاق کا رائٹ اس لیے دے دیا اور حلال بھی اس لیے کر دیا کہ بھائی نقصان جس کا ہوتا ہے نا ملکیت سے نکالنے کا رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنا نقصان, دنیا میں کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے جو اپنا نقصان کر کے اپنی ملکیت سے بھی نکال دے. نقصان تو تیرا ہو رہا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, نقصان مرد کا ہے اس میں, یہ سمجھا گیا کہ تیرا نقصان, اس کے لیے تو 20 رشتے ہوں گے. تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا, اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو, اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں یہی آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں, ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو, گول مول پیغام بھیج سکتے ہو, اشارتاً بات کر سکتے ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیہ بھیجنا شروع کر دو, اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے تم کرو گے جلدی, برداشت مشکل ہے تمہارے لیے حکم پر عمل, کیونکہ عورت کا اس سے پتہ چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے, دکان پہ آتی ہے چینی, آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ شامی بھائی ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں, شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں, اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں, شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو, دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے, 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں, نکاح ہو نہیں رہا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں, تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر گیا تیل لینے, 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے, خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں خلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا, جب پتہ چلتا ہے 25,000 تھی تو کیا ہو گیا بھائی, 25,000 دے کے کیا ہو گیا؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا, بہت بڑی بڑی مہر کی, کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم, کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو, مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا, سارے اچھے ہیں, تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں, تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحری ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں, کہہ رہا ہے میں 3 لکھاؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا, آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں, تو پھر اس کی وہ دے گا, اس کا باپ بھی دے گا خلا.
اور نہیں دے گا تو نہ دے, وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار, مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے, وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ. 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل, بیوی مل رہی ہے 25,000 میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے, اور مہر کیا ہے 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا, تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا, کوئی بات نہیں, تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا, دین بھی برابر ہے, سب میں سارے اچھے خاندان کے ہیں, تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا, کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے, کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا, ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ, وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بیریا ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1, خرچہ ہوا ہے اس کا شادی پہ, مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک, وہ مہر اس کو دینا پڑے گا, بیوی کو واپس نہیں لے سکتا, اگر دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا, بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی, شارٹ, بڑی مشکل سے ملی ہے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے, چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے, چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے, اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں, کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے, اس لیے پابندی لگائی, بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا, جلد بازی میں مت کرنا, ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل, 3 طلاقیں مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا, عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے, عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جوان صحابی, سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, 4 بیویاں تھیں, میدان جنگ میں شہید ہوئے نا, 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً, جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے, اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے, اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا, رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ عرب ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے, کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا نا, یا یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسما کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا, اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی؟ میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, وہاں جا کے دیکھو, گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل میں, وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے, وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہم ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے, اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں؟ ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ نہ نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے, آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو
اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا، جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں پھر نکاح کیے، تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ کی رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل، میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے، نہیں دینی چاہیے۔ اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اب غزو الحلال ہے، جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے، اپریشیٹ نہیں کیا اس کو، کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا، بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں، تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن رائٹ دیا کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو، صحیح ہے نا، کوئی اور لے لے گا، لیکن آپ کیوں چھوڑے گا؟ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے، سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے۔ ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس کو رشتے نہیں ملتے، اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے، بھائی نہیں دو۔ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو تو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل، الا یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائے۔ وجہ اس کی ہے کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا، جب نہیں ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے نا، جب سائیڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا، سائیڈ افیکٹ سے سمجھتے ہو؟ مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا، یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا، یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو، حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اس میں نقصان ہے، آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، تو اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے، ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے، جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے۔ دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں، آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر، تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے، تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے، تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا۔ ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا، ان کی رائے تھی، جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی، ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں، انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں، تو کہا آپ تو امیر المومنین ایک کو طلاق دے کے کر لیں، انہوں نے فرمایا نہیں، الطلاق قبیح ابغضہ، طلاق بری چیز ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا۔ اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے۔ ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ کہتے ہیں مرد جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے چھوڑ دے۔ او بھائی مرد کیوں چھوڑے گا؟ وہ پاگل ہے، اختیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کی بھی تو بیوی ہے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ پاگل ہے کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے۔ یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا تو بھی غلط تھا، سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا، اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی، دل کیوں دوں، میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں؟ اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے۔ تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں، وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے۔ اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو، تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، کسی بھی دن ہماری بیگم، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ، خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں، چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ آدمی دبا لیتا ہے زبان کو، دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو، 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے۔ 99% کیا کرتے ہیں؟ زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں، 99% تو برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے، واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے، ہم میں کم ہے، یہ کیسے ہے؟ بھائی یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے، یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے۔ دیکھو امریکہ، جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں، یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے، لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں، 1% عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب مرد اور عورت برابر ہیں تو افغانستان میں جو تم نے فوج بھیجی تھی جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیج دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے فرنٹ لائن پہ۔ ان کو پتا ہے بھائی مرد میں جو برداشت ہے، حوصلہ ہے نا میدان جنگ میں ڈٹنے کا، وہ جذبہ عورت میں نہیں ہے۔ چند خواتین کو پائلٹ بنا دیا ہے، وہ چند ہی ہیں، میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ، چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا دے تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ آج بھی USA کی آرمی میں دیکھو آپ 99% ان آرمی میں کون ہیں؟ عورتیں یا مرد ہیں؟
مرد ہیں भाई, तुमने जब औरत और मर्द को बराबर कर दिया तो खवातीन को भी क्यों नहीं भर्ती करते तुम? और जो हवाई जहाज पायलट होते हैं, जंगी जहाजों के पायलटों की बात कर रहा हूं, औरतें ज्यादा है मर्द ज्यादा है उसमें? पूरी तो यूएसए की आप एयरफोर्स को देख लो, पाकिस्तान एयरफोर्स को देख लो, इंडिया की एयरफोर्स को देख लो, ये जितने खवातीन के हुकूक में सुबह शाम नारे लगाएंगे, जब जंगी जहाज में पायलट की बारी आएगी, एक आध मीडिया पे लाने के लिए खातून को रख लेते हैं। ये 99% उसमें पायलट कौन होते हैं? आदमी। उनको पता है भाई जब आदमी जहाज लेके उड़ेगा तो अभिनंदन होगा, चाय पी के वापस आएगा, वो छलांग लगाएगा, उतरेगा, इधर से भी आदमी जाएगा मुकाबले के लिए, अभिनंदन के मुकाबले में लेडीज जा रही होती, ऊपर ही कोई टाकरा हो जाता, उनका आपस में मुकमुका हो जाता। क्या अभिनंदन बोलता, वो खवातीन दिल की नरम भी होती हैं, बम चलाते हुए सोच रही होती पता नहीं इसको मारना मुनासिब भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है यार, इसको क्यों आप इनकार करते हो? होती है एक दो खवातीन बहादुर भी होती है, मैं मानता हूं। अब आप कोई खवातीन के वो फलानी बहादुर, भाई चंद लोग होते हैं, मेजॉरिटी की बात हो रही है। उसूल और ज़ाब्ते चार लोगों को देख के नहीं बनाए जाते। उसूल और कुछ खवातीन मर्दों से ज्यादा हौसला भी होता है, बहादुर भी होती है ज़हीन, लेकिन कम होती है। मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी होती है ज़हीन वो वही है जो मेरे बयान सुन रही है, उनके अलावा की बात मैं कर रहा हूं कि वो नहीं होती। तो जब ये ग्राउंड रियलिटी है कि आर्मी में मर्दों को भर्ती किया जाता है, जंगी जहाजों में पायलट किसको बनाया जाता है? आदमियों को बनाया जाता है, तो ये हकीकत है कि बर्दाश्त किसमें ज्यादा है? वो आसाब पे काबू पा लेता है। जब हमारा पायलट जिसने अभिनंदन को उतारा था, अगर आसाबी कमजोरी होती, घबराने वाला होता, नहीं उतार पाता भाई। पहले जब ऑर्डर आता ना, जाओ भाई इंडिया से जहाज आया, वो कहता सर मैं नहीं जा रहा, मुझे वॉशरूम का तकाजा है इस वक्त, काइंडली मैं नहीं जा सकता। किसी वो भाई उड़ा है, वो गया है जाके, उसने बोला काइंडली जरा आप किस सिलसिले में आना हुआ? मुझे ये वाक्य सुना मजा बहुत आता है, किस सिलसिले में आना हुआ, काइंडली जरा आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाएं। तो उतारा, उसको बिठाया, चाय पिलाई। अगर मारते पीटते ना अच्छा नहीं होता, ये अपनी कमजोरी का इजहार होता। यार कुछ तो पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी है ना, हर वक्त मनफी ना सोचा करो। हम लोग अपने मुल्क के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव भी सोच लिया करो। ठीक है जो इलेक्शन हुए वो सिस्टम के तहत नहीं, सिस्टम के तहत हुए हैं, मैं मानता हूं। दब्बा के धांधली हुई है, फूंको वाली सरकार के। वो देखिए मीम्स, इलेक्शन में एक बंदा ऊपर जा रहा है, टक टक टक, फौरन रिजल्ट क्या हो गया? बड़ा टाइट बनाई किसी ने भी, जिसने भी वो मीम बनाई है ना, मजा आ गया। हुआ 100% ऐसे ही, देखा कोई जीत रहा है, एक ऊपर जा रहा है, फूको वाली सरकार को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, टक 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 फू, एकदम रिजल्ट क्या हो गया? कमाल कर दिया। असल में सिस्टम नहीं था, वो क्या था? सिस्टम था। ये नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्री में क्या है भाई, कुछ खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, इतना मनफी सोच रहे हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो उधर से जहाज आया था, यहां से भी जहाज गया, हमारे पायलट ने उसको उतारा, और कोई जज्बात भी नहीं कि लाते घुसे हुए तेरी है, ये इसकी अलामत थी आप डिप्रेशन में चले गए, आपने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू, आप स्ट्रेस में चले गए। ना ना, कोई मसला नहीं, हो जाता है, इंसान गलती से 5 दफा पटाखे पढ़ने के लिए आ जाता है। मोदी साहब ने, सरकार ने कह दिया था चलो आ गए, तो उतारा, वॉशरूम, कोई कज़ाए हाजत, कोई पेशाब वगैरह की हाजत, तो ये है, लोटा भी रखा हुआ है यहाँ पे, तौलिया का भी इंतजाम है, उसके बाद चाय पिलाई, रुमाल डाला, पिए, शाबाश जा सकते। बड़ा मजा आया, इतने रिलैक्स, बिल्कुल कोई मसला है ही नहीं हमारे लिए। तो कहां से कहां बात चले गई, ये किस्सा किधर चले गए? तो मैं बता रहा था, अगर लेडीज पायलट होती हैं, वो धड़म से उड़ रही होती है, भाई पता नहीं अभिनंदन आता, या हो सकता है और आ जाते 8-10 पायलट इस चक्कर में। मकसद खवातीन का मजाक उड़ाना नहीं है, बहुत सारी खवातीन में अल्लाह ने बहुत ज्यादा सलाहियत दी है, बहादुरी भी मर्दों से ज्यादा दी है। मेरे पास जब केस आते हैं ना, तो मियाँ बीवी के झगड़ों में बाज दफा ये पता चल जाता है मियाँ मखंजू है, बेवकूफ एक नंबर, बीवी ज़हीन है। बाज ताकतवर भी मर्दों से ज्यादा होती है, लेकिन ये रेशो कम है। जब कानून बनाया जाता है तो अकलियत को देख के नहीं बनाया जाता, मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जो जहानत दी थी ना अल्लाह ताला ने, वो बहुत सारे सहाबा से ज्यादा। हजरत उमर पे हजरत आयशा का पलड़ा भारी था जहानत में, हजरत उमर पे जो जहानत अल्लाह ने अम्मी आयशा को दी थी वो हजरत उमर से ज्यादा थी। तो ये चंद केसेस ऐसे होते हैं। तो इसी वजह से ये इतनी लंबी तकरीर जो मैंने की है, भाई पायलट में मर्दों को रखा जाता है, जंगों में मर्दों को रखा जाता है। अगर किसी मुल्क की वजीर आजम औरत बनती भी है तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सारा सेटअप चला रही होती है। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देते कि भाई अब आप जो चाहे करो। पीछे हर मुल्क में पीछे सिस्टम हर मुल्क में होता है, ये ज़हन में रखो। कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। पूरी जमहूरियत दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग कहें थोड़ा सिस्टम ज्यादा ही चल रहा है। तो जो है इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को तो इख्तियार दे दिया, औरत को इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि इसमें नुकसान किसका था? औरत का था। उधर दर तलाक़ें देती थी। और आप अजीब हैरान होंगे, झेलम वाली सरकार को मेरा कोई पैगाम पहुंचा दे कि आपसे अच्छी तो मुस्लिम लीग की खातून है। 10-12 साल पहले मुस्लिम लीग की खातून थी, नाम मेरे जहन से निकल गया यार, उन्होंने इस अदालती खुला के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई थी। ने कहा था कि खवातीन जल्दबाजी में जाके मर्दों से तलाक ले लेती हैं, बाद में निदामत होती है, मर्द फिर दोबारा रखने के लिए तैयार नहीं होता, इनके घरों का बेड़ा गर्क हो रहा है इसमें। ये एक लिबरल सी खातून थी, उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई इससे औरत को नुकसान हो रहा है, इस लॉ को चेंज करो, लेकिन किसी ने वो आवाज नहीं सुनी। मैंने बहुत कोशिश की उस वक्त उस खातून से रब्ता करूं, उस वक्त ज्यादा ही 10 भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल 15 साल हो गए होंगे इस वाक़े को, तो मेरे वसाइल भी नहीं थे इतने, तो लेकिन वो आवाज दब गई। उसने उन खातून ने आवाज, पता नहीं क्या नाम था, नाम ध्यान से निकल गया, मुस्लिम लीग की कोई खातून थी। उन्होंने कहा भाई ये दो अदालती खुला में औरतें जज्बाती होती हैं, वो खुद खातून हो गई, उसने ये कहा वो जज्बाती होती है, जल्दबाजी में जाके कोर्ट से खुला ले लेती है, मर्द के दिल में नफरत बैठ जाती है, फिर तो मर्द फिर नुकसान इसमें औरत का होता है। और वो तो उन्होंने आवाज उठाई, मैं खुद अपनी जिंदगी में ऐसे केसेस देख चुका हूं, रोती पीटती फिर रही है खवातीन जिन्होंने मर्दों से कोर्ट में जाके खुला लिए, मर्द नहीं दिए तो वो लेके चली गई। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हुई हैं
अब उनको फिक्र हो गई भाई इन बच्चियों का तो कोई सरबराह ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं आ रहे, अब अपने रिश्ता ले या और मर्द खेलते हैं फिर उन औरतों से। जब मर्द को पता चला ये कोर्ट से खुला लेके आई है, शुरू में तो मर्द बड़े नरम ना, दो मैरिड औरत को ना शादीशुदा औरत से मर्द बड़ी नरमी से बात करता है, जो 2 नंबर मर्द होते हैं कि तुम खुला ले लो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। उसके बाद वो मियाँ कहता है कि जिस कमबख्त ने अपने पहले शौहर से वफा नहीं की है वो मेरे साथ कहाँ वफा करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे खेलता है। उसके बाद वो बेड़ा गर्क, मेरे व्हाट्सएप पे अभी औरतों की चीखों पुकार पड़ी हुई, अल्लाह की कसम अभी दिखा सकता हूं आपको, जिन्होंने शौहरों से एक तरफा खुले लिए हैं, एक तरफा खुला। किसी का राज फाश होगा इसलिए नहीं सुना रहा, क्या हाल हुआ है उन औरतों का, सिर्फ गुर्बत की बेस पे मर्द से तलाक ले ली, फिर जब कहीं गई है तो उसके बाद जाके इनको ऊपर खामोश कराओ भाई, बयान हो रहा है यहाँ पे, तो गुर्बत की बेस पे तलाक लिया, बच्चियों को लेकर रुल गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस दूसरे मर्द ने शादी की उसे थोड़े दिन के बाद छोड़ दिया, या छोड़ता नहीं है, बारियां नहीं दे रहा, रख ही नहीं रहा, वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर रहा है उसको, दर बदर की ठोकरे, पुराना वाला भी नहीं अब रख रहा। बच्चियां बड़ी हो गई, कह रही मैं अपनी शादी करूं, अपनी बच्चियों को ठिकाने लगा, मर्द ने फिर हाथ खींच दिया, उसको गुस्सा आ जाता है यार तूने छोड़ दिया मुझे, वफा नहीं की मेरे साथ। तो ये जो खुला है ना, इसमें औरत का भी नुकसान है। जो अकलमंद लोग हैं वो इसको समझ रहे हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं, लिबरल होकर आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन हमारे मददी स्कॉलर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं औरत को राइट दो, राइट दिया तो औरत का बेचारी का बेड़ा गर्क होगा। मर्दों की तो अय्याशी अभी भी भाग गई तो वो क्या कहेगा, चलो ठीक है ना, भाग गई तो क्या करेगा, वो वैसे ही कमा रहा है, वैसे ही खा रहा है, वो कहेगा चलो, बहुत ज्यादा दीन पर नहीं हुआ तो जिना की तरफ चला जाएगा, वो गर्लफ्रेंड बनाएगा वो, क्योंकि फंसता तो मर्द है निकाह के बाद, हुकूक किस पर आते हैं, मर्दों पे आते हैं, तो गर्लफ्रेंड का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है। तो दीनदार लोग कितने हमारी सोसाइटी में, तो इसलिए इसमें औरत को खुला का राइट ना देने, खुला राइट का मतलब एक तरफा खुला, वो ना देने में औरत का फायदा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? चलो बहुत हो गया, आज बस एक आयत और पढ़ लेता हूँ। ये चूंकि आज मेरे जो खुला वाला क्लिप है ना, उस पर कुछ लिबरल लोगों ने पढ़ा कि ये क्या मर्द जब चाहे छोड़ दे, वो तो गुलाम बना के रखे, तो ये मैंने बता दिया आपको पूरी डिटेल। जी नहीं, 3 तलाक एक साथ दे दी तो इस पर इजमा है भाई, कुरान हदीस से बहुत दफा मैं ये बात रिकॉर्ड करवा, फिर खत्म, फिर एक नहीं होती 3 तलाकें। नहीं, कुरान में कोई कहे ना, कुरान में लिखा है कि 3 एक होती हैं, उससे क्या वो आयत पेश कर दो, बस आयत पेश, कहीं भी नहीं है कुरान में अलल इतलाक है कि 3 होती है, तभी तो कुरान 3 देने से रोक रहा है सूरह तलाक में। अगर 3 एक होती तो कुरान मना क्यों करता कि वक्फे वक्फे से दो, और कुरान ये क्यों बताता कि शायद अल्लाह जोड़ की कोई सूरत पैदा कर दे, और फिर ये क्यों कहता है कि जो अल्लाह से डरता है यानी उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देता है, अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता रखते हैं। ये तो सारी आयतें गलत हो जाएंगी ना। ये 3 तलाक का मसला तो बहुत वाज़ेह, इसमें अहले हदीस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, तभी हम कहते हैं मुज्तहिदीन को फॉलो करो भाई, नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, ये नई नई तहकीक मार्केट में लाते रहेंगे। और कोई भाई सवाल पूछ रहे थे? जी हाँ, जब शौहर बीवी को तलाक का हक देता है तो शौहर के पास भी रहता है। तलाक में अल्लाह ने शौहर को इतनी मिल्कियत दी है कि वो बीवी को भी तलाक का हक दे सकता है। अगर वो वक्ती तौर पे हक देगा तो वक्ती हक होगा, यानी मजलिस के साथ खास होगा, बैठी हुई है भाई तुम्हें राइट है तुम ले, तो उस मजलिस के साथ खास होगा, मजलिस से उड़ गई तो वो हक खत्म। और अगर कहे हमेशा के लिए तुम्हें इख्तियार है तो हमेशा के लिए आ जाएगा, ये रिवर्स नहीं हो सकता। और अगर बीवी के अलावा किसी और को राइट दे दे कि तुम्हें ये हक हासिल है, जैसे बीवी के भाई को बोल दिया, अपने साले को बोल दिया कि तुम्हें ये हक है कि तुम अपनी बहन को तलाक दे सकते हो मेरी तरफ से, तो उसके पास ये राइट चला जाएगा। तो इसमें अल्लाह ने मालिक बनाया है, वो किसी को भी चाहे इस हक में शरीक कर सकता है। तो जब हिंदुस्तान में बाज़ इलाकों में औरतों पर बड़ा जुल्म होता था, मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इस पर आवाज़ उठाई थी कि जिन इलाकों में औरत पे जुल्म हो रहा है, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज भी औरत को जुल्म से बचाने के लिए ये हीला इख्तियार किया जा सकता है। अदालती खुले वाला तो कलदम है, उसकी तो कोई शरई हैसियत ही नहीं है। ये तदबीर इख्तियार की जा सकती है कि निकाह के बाद औरत को डिवोर्स का हक दिया जाए। इसको खूब अच्छी तरह समझें। बताने में डर भी लगता है कि खामखा में ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में शुरू ना हो जाए, जहाँ जुल्म का खतरा हो ना बहुत ज़्यादा, वहाँ ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है कि निकाह से पहले, लेकिन निकाह से पहले अगर हक दिया तो वो जाता नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी बीवी नहीं है ना। तो निकाह के दौरान इजाब व कबूल में ये अल्फाज बढ़ाए जा सकते हैं कि भाई इस शर्त पे निकाह किया जा रहा है कि औरत के पास भी डिवोर्स का हक होगा। लेकिन उसमें एक मसला यह है कि मौलाना शरीफ थानवी ने लिखा है कि औरतें जल्दबाज होती हैं, अलग तलाक उनको यह हक ना दिया जाए, वरना किसी दिन गुस्से में आके अपने ऊपर तलाक वाक़ई करेंगी, फिर रोती पीटती फिरेंगी सारी जिंदगी। तो कहीं जुल्म, नॉर्मली ये ऑप्शन इख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब मीडिया पे ना ये चीज उठाई जा रही है, इसलिए मैं इस मौजू को छेड़ रहा हूं। मीडिया पे ना चूंकि निकाहनामे में लिखा होता है कि औरत को डिवोर्स का हक दिया कि नहीं दिया, कुछ लोग इसको उठा रहे हैं जो यानी खवातीन के हुकूक के नाम पे फैमिली सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ऐसे एडवर्टाइज आते रहते हैं यूट्यूब पे कि देखो ये निकाहनामे में लिखा हुआ है, आप क्यों नहीं हक इस्तेमाल, औरतों को बताया जा रहा है। अब तक तो खवातीन ये हक इस्तेमाल नहीं करती, यानी मर्द से तलाक का हक नहीं मांगती हैं, उसकी वजह है कि वो जब शादी करती हैं तो रहने के लिए कर रही होती हैं। उनको खतरा होता है कि भाई हम खामखा में इख्तियार लेके किसी दिन गुस्से में दे दें, बाद में रोते फिरें। तो लेकिन अब सेकुलर लोग निकाहनामे के इस शिक को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस मौजू पर बयान करना पड़ रहा है। तो अगर कहीं वाकई औरत पे जुल्म का खतरा हो तो फिर उसका तरीका यह है, निकाह नामे पे साइन करने से नहीं होगा, बल्कि इजाब कबूल में वो अल्फाज बढ़ाने पड़ेंगे, फिर निकाह नामे पे साइन कर दें ताकि बात पक्की यानी पक्का सबूत भी हो जाए। तो उसमें मौलाना शरीफ थानवी ने लिखा है कि औरतें चूंकि जल्दबाज होती हैं, खतरा है कि किसी भी वक्त अपने आप पर तलाक वाक़ई कर देंगी। एक नुकसान तो ये, दूसरा मर्द को जब ये होगा कि यार ये किसी भी वक्त अपने आप को तलाक दे सकती है, तो वो उससे पूरी तरह से वफा नहीं करेगा। अपनी चीज से इंसान वफा करता है, जिस चीज के बारे में पता हो यार कभी भी मार्केट से शॉर्ट हो सकती है, उससे वफा नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कहीं हर जगह ये ना किया जाए, जहां जुल्म का खतरा हो,
وہاں پھر یہ کر لیا جائے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا بشرطے کہ اس کے خاندان کے فلاں فلاں دو سمجھدار بزرگ کہہ دیں کہ واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کو علیحدگی لے لینی چاہیے، تاکہ خاندان کے بزرگ بیٹھیں اور وہ کہیں کہ بھائی بیٹا یہ ایسی کنڈیشن ہے نہیں، کھوپڑی تمہاری خراب ہو گئی ہے، صحیح ہے نا. یعنی اس کو مشروط کر دیا جائے خاندان کے دو بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آپشن اختیار ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. بھائی جب خطرہ ہے تو کرو ہی نہیں نا شادی وہاں پہ. تبھی تو میں کہتا ہوں، میں کیا جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں بندئی مارکیٹ سے کیا ہوئے تھے شارٹ، اتنے ہٹلر نے بندے مروا دیے تو بندئی شارٹ. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کا حکم دیا یہ لو، یہ عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں. لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ اب ان کو لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں، اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا، خوشی سے آئیں یا مجبور ہو کے آئیں، آنا پڑے گا ہمیں. یہ پادریوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب جنگ عظیم میں اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے، اب عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی، وہ ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے. اس تحریک میں یہ بھی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی، کسی نااہل کی اکلوتی بننا پسند نہیں کروں گی. یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں؟ آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے. اب مرد 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورت کے پاس رشتے نہیں ہے، مجبوراً ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے، 8ویں بھاگے میں سے شادی کر رہی ہے. ایک ماسٹرز لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بھگوڑے سے. آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے؟ میں صبح شام نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو، کسی کو پہنا دو، بس اس کو کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے. پھر طلاقیں ہوتی ہیں، بے جوڑ شادی. اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفو نہیں رکھا، مرد کو تو اجازت ہے جہاں چاہو کرو. عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے، وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا. تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا، نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھنا ہے، نسب بھی دیکھنا ہے، قوم بھی دیکھنی ہے. 20 چیزیں جو قرآن و سنت سے فقہاء نے اخذ کی ہیں کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے حکام جب بھی فٹ بیٹھیں گے میرے بھائی، جب 2-3 شادیوں کا رواج. اب تو سسٹم کیا ہو گیا؟ تو سسٹم چل رہا ہے، وہ سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ